یہ حضرت دانیال علیہ السلام کے ہم زمانہ ہے. دانیال علیہ السلام کا نام سنا؟ ان کے دور میں ہی ہوئے ہیں. ان پر جو صحیفہ اترا تو شیخ عبدالحق محدثی لکھتے ہیں یدیو بنورہ الارض ویحمل خیلہ فی البحر. ترجمہ یہ ہے ان کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی. نبی آخر الزمان کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی اور ان کے گھوڑے سمندر میں دوڑیں گے. سمندر میں یہ واقعہ ہوا ہے دریاؤں میں صحابہ کرام نے گھوڑے دوڑا دیے تو وہ سرکار کے ہی گھوڑے ہیں کہ آپ کے پیروکاروں کے. علامہ اقبال نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو وہ دیکھو پچھلے صحائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر دے گا جو ان کے سمندر میں ان کے گھوڑے دوڑیں گے ہیں جی. اور یہ بات وہ ہے جو کہ یہ ہندوؤں کی مقدس کتاب ہے, اس پر اب پی ایچ ڈی بھی ہوئی ہے. اس کا نام اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے کلکی اوتار. ٹھیک ہے, اس کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ ان کے گھوڑے سمندروں میں دوڑیں گے, وہ جہاد کریں گے. ٹھیک ہے, ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا, ان کے والد کا نام عبداللہ. لیکن اس کے باوجود کئی لوگ نہیں مانتے سامنے کی باتیں ہوتے ہوئے بھی. اچھا یہ انجیل کا بھی ہم نے ذکر کر دیا. اچھا پچھلے جمعے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تھا انجیل کے حوالے سے. وہ تھوڑا نامکمل رہ گیا کیونکہ وقت ختم ہو گیا تھا کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو ذکر مصطفیٰ سناتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں عیسیٰ روح اللہ اس نبی کے جوتے کے تسمے کھولنا اپنے لیے فخر اور اعزاز کی بات سمجھتا ہوں. تو اس حوالے سے میں غلامان مصطفیٰ کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اے آخری نبی کے امتیوں, اے آخری امت فخر کرو کہ اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, اس نبی کی امت میں ہو جس کے نعلین پاک کے تسمے کھولنا حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے فخر اور اعزاز سمجھتے تھے. تو پھر غلامان مصطفیٰ کیوں نہ کہے کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور. نعل واحد کو کہتے ہیں, نعل یعنی ایک جوتا. تو جو کہ دو ہوتے ہیں نا تو اس لیے اس کا تثنیہ ہے نعلین. عربی میں واحد تثنیہ اور جمع ہوتا ہے. دو کے لیے واحد زبان ہے دنیا کی جس میں دو کے لیے علیحدہ لفظ آتا ہے, جمع تین اور تین سے زائد پر شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو نعل کا تثنیہ ہے نعلین. تو دونوں طرح سے درست ہے, نعل بھی کہہ سکتے ہیں نعلین بھی کہہ سکتے ہیں. عام طور پر لوگ نعلین ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن مولانا حسن رضا خان بریلوی اس شعر میں جو تمنا کر رہے ہیں اس میں نعل کا ذکر ہے کہ کاش ہمیں بھی سر پہ رکھنے کو مل جائے. تو جب مل جائے گا تو کیا ہوگا؟ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں. لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں. تو یہ نعلین پاک جس کا نقش جھنڈوں پہ بنایا جاتا ہے, بیج بنا کر عاشقان مصطفیٰ سینوں پر لگاتے ہیں, اس کی عظمت اور اس کی فضیلت, اس کی برکت پر محدثین نے عربی میں فارسی میں مستقل کتب تحریر فرمائی. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اس کی برکات, نقش کی برکات.
جب نقش کی اتنی برکات ہیں تو اصل کی کیا برکات ہوگی جی؟ تو نقش کی فضیلت یہ ہے، اس کے توسل سے، اس کے وسیلے سے دعا کریں تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ جس گھر میں ہو وہ چوری سے محفوظ رہتا ہے، جس کشتی میں ہو وہ ڈوبنے سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ بیمار اس کے توسل سے دعا کرے تو شفا ملتی ہے، درد والی جگہ پہ رکھا جائے درد کافور ہو جاتی ہے۔ اس طرح بے شمار برکتیں محدثین کرام نے اس کی بیان کی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پاک کے نقش کی۔ تو بار دیگر کہنا چاہوں گا کہ نقش کا اتنا فیض ہے تو اصل کا کیا فیض ہوگا؟ جس نے حضور کے قدموں کو لگنے کا، محض ہونے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا کیا اعزاز ہوگا؟ تو آج کل لوگ زیارت کرواتے ہیں، لیکن اس میں عرض کروں گا مشورتاً کہ احتیاط ضروری ہے کہ حضور کا نعلین پاک، ویسے تو ادب تو ہم کریں گے لیکن اس کی سند ہونی چاہیے کہ سرکار کا نعلین پاک ہے، کیونکہ کئی لوگوں نے خود سے بھی بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ذکر کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا اظہار کیا اور مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا۔ اس سے ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ مقام مصطفیٰ بیان کرنا، عظمت مصطفیٰ بیان کرنا، رتبہ مصطفیٰ بیان کرنا، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ تو جب نبی اس سنت کو ادا کرتے رہے تو ہم ان کی سنت ادا کرتے ہوئے، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جو ہمارے پیارے آقا ہیں، جن کی بدولت ہمیں اسلام کی دولت ملی ہے، بلکہ ہر نعمت حضور کی برکت سے ملی ہے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی قسم اٹھا کہتے ہیں، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش عربی میں قسم کا انداز ہے، جس کا اردو میں ترجمہ بنے گا عرش کے رب کی قسم اٹھا کر میں یہ کہتا ہوں، جس کو جو ملا ہے وہ حضور سے ملا ہے۔ اور یہ کوئی شاعرانہ مبالغہ آرائی نہیں، بلکہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے۔ کہاں پر ہے؟ بخاری، ون آف دا 6 authentic books of حدیث، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جس کو جو ملا حضور سے ہی ملا ہے نا۔ اس لیے ایک اور جگہ امام احمد رضا محدث بریلوی کہتے ہیں، رب ہے معطی، معطی کا مطلب ہے عطا کرنے والا، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، رافع نافع دافع شافع۔ کیا موزونیت لائے ہیں حضور کے، یہ صفاتی نام ہے، لیکن دیکھو کیسے موتی پرویا میں کہ ہر ایک کے آخر میں آئین ہے، رافع نافع دافع شافع۔ کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، کیا کیا رحمت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان ہیں اپنی امت پہ۔ ہاں کوئی نبی اپنی امت سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی حضور اپنی امت سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ لکھ لیں اس بات کو۔ اب اس پر میں 2 حدیثیں پیش کرنے لگا ہوں کہ سب سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ممبر بچھا دیے جائیں گے اور انبیاء ان ممبروں پر جلوہ گار ہو جائیں گے، لیکن میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ جبریل امین علیہ السلام آ کر عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں سب نبی ممبروں پر بیٹھے ہیں، تو آپ ممبر پر کیوں نہیں بیٹھے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کی فکر ہے، ایسا نہ ہو میں ممبر پر بیٹھا رہ جاؤں اور میری امت کو دوزخ میں بھیج دیا جائے، اس وجہ سے مجھے امت کی فکر ہے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ محبوب مت گھبراؤ، تمہاری امت کے ساتھ ویسے ہی کریں گے جیسے تم چاہو گے۔ اب دوسری حدیث سنیں، دوسری حدیث پاک سبحان اللہ۔ ویسے تو نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نبی جو مانگے اللہ وہ عطا فرماتا ہے، لیکن سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے 3 دعائیں ہر نبی کو دی ہیں خاص، جو چاہو مانگ لو۔ 3 دعائیں، کتنی دعائیں؟
لیکن ویسے تو ہر دعا قبول ہو جاتی ہے نا ان کی، جو اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہتا اس سے منع کر دیتے کہ یہ دعا آپ نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن 3 دعائیں حدیث پاک میں آتا ہے خاص ہیں، اللہ نے نبیوں کو دی ہے کہ جو مانگ لو میں دوں گا۔ حضور فرماتے ہیں سب نبیوں نے تینوں دعائیں مانگ لی، سب انبیاء کرام علیہ السلام نے تینوں دعائیں مانگ لی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 مرتبہ مانگی ہے، تیسری ابھی نہیں مانگی۔ 2 مرتبہ کیا مانگا سنو اے حضور کے امتیوں، فخر کرو اور شکر کرو کہ 2 مرتبہ کیا مانگا۔ فرماتے ہیں 2 مرتبہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کیا ہے اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، یا اللہ میری امت بخش دے، میری امت بخش دے۔ خاص دعائیں ملی تھیں لیکن اپنے لیے نہیں مانگا، اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا، یا اللہ میری امت بخش دے۔ اور فرمایا تیسری دعا میں نے قیامت والے دن کے لیے بچا کر رکھی ہوئی ہے، قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے، وہ دن ایسا ہے جس دن خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی میری حاجت ہوگی، اس دن کے لیے میں نے وہ دعا بچا کر رکھی ہوئی۔ یہ امت سے پیار نہیں ہے، اس لیے امام احمد رضا کہتے ہیں کہ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر، عمر بھر فیض و جود کے دریائے بہائیں۔ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سخر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے۔ اے میلاد پر فتوے لگانے والے اور میلاد کو شرک و بدعت کہنے والے، تجھے تپے سخر کھائے کہ تجھے تیرے دل میں یہ بخار کیوں آ گیا ہے؟ کہ حضور کی طرف دیکھ، وہ تو عمر بھر فیض و جود کے دریا بہا رہے ہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ جھنڈا نہ لگاؤ، جھنڈی نہ لگاؤ، چراغا نہ کرو، ایسے نہ کرو، ویسے نہ کرو۔ ان کی طرف دیکھ، وہ تو فیض و جود کے دریا بہا رہے ہیں اور ایک دعا بچا کر رکھی ہوئی ہے، قیامت والے دن جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی حضور کے محتاج ہوں گے، اس دن میں دعا کروں گا، وہ دعا بھی امت کے لیے ہی ہوگی قیامت والے دن، ہے جی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اس وصف مصطفیٰ، یہ حضور کے خصائص میں سے ہے نا، اس خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، مستغنی یعنی بے نیاز، بے پرواہ، جو حضور سے بے پرواہ وہ جہنم میں گیا۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔